اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کی؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے، اور آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ کی طرح بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل لیلا خان میں۔ ویورز، آپ لوگوں کی بہت ساری ڈیمانڈ تھی میرے پاس اس وظیفے کے لیے جو آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ لوگ جاننا چاہتے تھے کہ جادو کے حوالے سے، کہ جادو ہے۔ بعض لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ان پر جادو ہوا ہے تو کس نے کیا ہوا ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ آخر وہ کون ہے جس نے آپ کے اوپر جادو کیا ہوا ہے، جادو کا وار کیا ہوا ہے، یا کوئی عمل کروا رہا ہے آپ کے اوپر، اور آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں، آپ کو ایک تجسس ہوتا ہے کہ آخر کون آپ کا دشمن ہے جو آپ کے لیے کچھ کر رہا ہے، جو مطلب آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ جاننے کی خواہش بہت ساری لوگوں کو ہوتی ہے، تو آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ بتا سکتے ہیں۔ آپ لوگ مختلف عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ایسا کون ہے جو ہمارا دشمن ہے اور ہم پر عمل کرا رہا ہے، اور آپ کو کوئی بھی نہیں بتاتا۔ تو کیونکہ ان کو بتانے کی یا تو اجازت نہیں ہوتی یا جو بھی ہے، بہرحال آپ کو نہیں پتہ چل پاتا کہ آخر آپ کا دشمن کون ہے۔ تو آج اس ٹاپک کے اوپر میرا وظیفہ ہے، اس ٹاپک کے اوپر میں عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں کہ آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ کا دشمن کون ہے۔ تو یہ آپ خود وظیفہ کر کے تو معلوم کر سکتے ہیں، استخارہ، جیسے ہم استخارہ کرتے ہیں اور ہمیں خواب کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے، یا مختلف طریقوں سے پتہ چلتا ہے کہ استخارہ کے ساتھ کہ یہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے۔ سیم اسی طرح سے یہ عمل ہے کہ آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا اس وظیفے کو کرنے سے، اس عمل کو کرنے سے۔ آپ کے سامنے وہ شخص آ جائے گا جو آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوگا، جو آپ کے لیے پرابلمز کریٹ کر رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آج کا ٹاپک یہ ہے کہ معلوم کرنا کہ کس نے جادو کیا ہوا ہے یا کس نے آپ کو جو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے میں وظیفہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرا یہ نیا چینل ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس کی بھی گروتھ ہو، اور آپ کے لیے میں اس چینل پر جو وظیفے لے کر آتی ہوں تو آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پر ہی لے کر آتی ہوں، تو آپ اسے ضرور سبسکرائب کریں اور اس چینل کی گروتھ میں میرے ساتھ تعاون کریں۔ تو آگے بھی میرے چینل کا لنک شیئر کریں اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ۔ تو میری حوصلہ افزائی کے لیے میری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے، شکریہ۔ اور اگر آپ کو کوئی وظیفہ چاہیے یا آپ کو کوئی خواب کی تعبیر جاننی ہے تو پھر آپ مجھ سے میری لیٹسٹ ویڈیو کے نیچے جو ہے کمنٹ کر کے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر میرے سے آپ نے رابطہ کرنا ہے تو میں نے ایڈریس دیا ہوا ہے lailagulkhan@gmail.com، جہاں پر آپ مجھے میل کر سکتے ہیں۔ تو جیسے جیسے ٹائم ہوتا ہے میں جواب دے دیتی ہوں، اور بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ میں لازمی رپلائی کرتی ہوں۔ تو ویورز، وظیفہ بتا دیتی ہوں، اور وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں، کوئی بھی وظیفہ آپ کرتے ہیں تو اس سے پہلے صدقہ خیرات ضرور کیجیے۔ صدقہ کریں، خیرات کریں، جو آپ کو توفیق ہے جتنی آپ کر سکتے ہیں، اور نماز کی 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، کوئی بھی نماز نہ چھوڑیں، اور نماز کو اس کے وقت پر ادا کریں۔ بلکہ یوں کیا کریں کہ پہلے سے وضو کر لیا کریں، اور کوشش کریں کہ ہر وقت ہی وضو میں رہا کریں، اور وضو کر کے رہیں، اور جیسے ہی اذان ہو تو آپ نماز ادا کر لیں۔ کیونکہ مرد حضرات کو مسجد میں جا کے ادا کرنی ہوتی ہے، لیکن خواتین تو گھر میں ادا کرتی ہیں، تو اس لیے جیسے ہی اذان ہو نماز پڑھ لیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فیوریٹ عمل ہے۔ اور درود شریف کی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ درود ابراہیمی، یا پھر جو درود شریف آپ کو آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھا کریں۔ اور رات کو سونے سے پہلے 1000 بار استغفار کا کوئی بھی کلمہ جو ہے وہ آپ ضرور پڑھا کریں، اور 1000 بار آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے،
اور اگر زیادہ بار پڑھنا چاہے تو 2000 بار ضرور پڑھیں. بہت فائدہ ہے، بہت سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، بلکہ سارے ہی جھڑ جاتے ہیں. سارا دن میں جو بھی گناہ کیا ہوتا ہے سب ختم ہو جاتے ہیں. اور پھر جب آپ کسی سے بات کیے بغیر سو جائیں گے تو آپ بالکل گناہوں سے پاک ہو جائیں گے. تو اس لیے رات کو سونے سے پہلے استغفار یا استغفار کا کوئی بھی کلمہ ضرور 1000 بار یا زیادہ سے زیادہ 2000 بار ضرور پڑھ کے سویا کریں. اور قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں، روزانہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. بہت برکتیں ہیں، بہت فضیلتیں ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں، پریشانی ختم نہیں ہوتی، تو وہ یہ عمل جب سارے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں رخصت ہو جائیں گی اور برکت ہوگی رزق میں. تو بہت ساری برکتیں اور فضیلتیں ہوں گی. تو چلیں ویورز، میں وظیفہ بتا دیتی ہوں. اور وظیفہ میں، آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ویڈیو آپ بہت زیادہ بولتی ہیں، لانگ کر دیتی ہیں، اور بعض لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے لمبی ویڈیو دیکھنے سے، یا جو بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں. میں ڈیٹیل سے بتانا چاہتی ہوں اور ڈیٹیل سے بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے وظیفے کی سمجھ آ جائے اور آپ لوگوں کو پوچھنا بھی نہ پڑے. لیکن اتنی ڈیٹیل سے بتانے کے باوجود بھی کئی لوگوں کا کمنٹس آیا ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہمیں دوبارہ بتائیں. تو اسی لیے میری ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. اور پھر کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ آپ بولتی بہت ہے، آپ کی ویڈیو لمبی ہوتی ہے، چھوٹی بنایا کریں. اور اگر میں 3 منٹ کی ویڈیو بھی بناؤں تو پھر بھی آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ بولتی ہیں. تو پھر اس کا مطلب 10 منٹ کی صحیح رہتی ہے. تو چلیں وظیفہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے. اور اس کا ٹائم جو میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے اسی ٹائم پہ پھر پڑھنا ہے اس کو. پھر آپ مجھ سے یہ مت پوچھنا کہ ہم اس ٹائم پہ نہیں پڑھ سکتے، اس ٹائم پہ پڑھ لیں. آپ نے رات کو جب عشاء کی نماز سے آپ فارغ ہو جائیں اور سونے کی نیت ہو، آپ کی سونے کی نیت جب ہو کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ نے اور کوئی کام نہیں کرنا اور کسی سے بات بھی نہیں کرنی ہے، اس وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ وضو کر لیں، دوبارہ نئے سرے سے وضو کر لیں. اور اگر آپ کا بستر پاک ہے تو آپ بستر پہ ہی بیٹھ جائیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بسترہ پاک نہیں ہے، آپ کا بیڈ پاک نہیں ہے، تو آپ جانماز پر ہی بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے؟ اور اس وقت آپ یہ عمل کریں. اور آپ پہلے 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں اور نیت کریں درود شریف پڑھنے کے بعد کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے جاننا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے، کون ہے جو آپ پر جادو کر رہا ہے. تو اللہ پاک سے مدد مانگے کہ وہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو اس کا علم دے دے. ٹھیک ہے؟ مطلب آپ کو پتہ چل جائے کہ آخر وہ کون ہے. تو اس کے لیے بہت ہی آسان عمل ہے، بہت ہی آسان عمل ہے، کوئی مشکل نہیں. آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد، نیت کرنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ الکوثر پڑھنی ہے. آپ نے ہر بار بسم اللہ پڑھنی ہے اور سورہ الکوثر پڑھنی ہے. اور آپ نے اس کی تعداد جو ہے وہ 41 مرتبہ کرنی ہے، یعنی کہ 41 ٹائم آپ سورہ کوثر پڑھیں گے. اور اس کے بعد جب آپ کمپلیٹ کر لیں تو پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سے درود شریف پڑھیں 11 بار اور پھر دعا مانگ کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نالج دے دے، علم دے دے، جیسے بھی اللہ تعالیٰ دے کی مرضی آپ کو مطلب خیال آ جائے یا آپ کو پتہ چل جائے، وہ شخص آپ کے سامنے آ جائے، خواب کے ذریعے آ جائے، یا جو بھی اشارہ آپ کو اللہ تعالیٰ دے دے، آپ کو پتہ چل جائے گا خود بخود. اور یہ عمل آپ نے تب تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کو رزلٹ نہیں مل جاتا. اس کا کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے کہ اتنے دن کرنا ہے، اتنے دن کرنا ہے، لیکن کم از کم 11 دن یا زیادہ سے زیادہ 21 دن ضرور اس عمل کو کیا جائے. ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ نے روزانہ اسی طریقے سے ایک ٹائم ایک جگہ فکس کر لیں کہ آپ نے اسی ٹائم پر، یعنی رات کے وقت سونے سے پہلے، تاکہ اس کے بعد پھر آپ کو کسی سے بات نہ کرنی پڑے. پھر عمل جو ہے اس کا فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ کسی سے بات کریں گے. تو آپ نے 41 مرتبہ اسی طرح روزانہ سورہ الکوثر درود شریف کے ساتھ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا پڑھنی ہے اور پڑھتے رہے روزانہ. ٹھیک ہے؟ دنوں کی تعداد بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آپ 11 دن تک لگاتار یہ عمل کریں یا زیادہ سے زیادہ 21 دن تک ضرور کریں.
آپ کو پتہ چل جائے گا، خواب کے ذریعے بھی پتہ چل سکتا ہے، اشارہ ہو سکتا ہے، یا پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص خود بخود آپ کے گھر کے چکر کاٹنا شروع ہو جائے یا آپ کے سامنے آ جائے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کی کنڈیشن آپ کو بتا دے گی کہ وہ شخص آپ پر عمل کروا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا، اور پھر اس کے بعد آپ اپنی سیفٹی کے لیے جو آپ بھی عمل کرنا چاہیں وہ میں پھر، میرے پاس بہت سارے وظیفے میرے چینل پر موجود ہیں، دوسرے چینل لیلا خان وائس پر بھی موجود ہیں، اور اگر آپ کو مزید چاہیے ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی، لیکن آپ پہلے یہ عمل کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ تو چلے کہ آپ کا دشمن کون ہے اور کون آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ عمل آپ نے کر لینا ہے، لیکن صدقہ خیرات ضرور کریں، اور اجازت لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اجازت عام ہے، ٹھیک ہے۔ اجازت کا میں نے ذکر اب کر دیا ہے، ہر وظیفے کی اجازت جو ہے وہ میری عام ہے، کسی بھی وظیفے کے لیے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، لانگ ہو گئی، تو اب میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔